اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت سے عبادات کا جو نظام عطا فرمایا ہے اسی میں ایک فریضہ زکوٰۃ بھی ہے، اور آج اسی سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ یہ عنوان بھی نہایت ہی اہمیت والا عنوان ہے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا تذکرہ نماز کے ساتھ 32 مقامات پر فرمایا ہے۔ قرآن میں 32 ایسی جگہ ہیں جہاں پر قرآن کریم کی ان آیات میں زکوٰۃ اور نماز کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے، اور 15 مقامات پر صدقے کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے جو زکوٰۃ پر بھی شامل ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 32 مقامات پر آیا ہے، اور 15 مقامات پر صدقے کے کلمے کے ساتھ ذکر آیا ہے جو زکوٰۃ کے معنی پر بھی شامل ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، اور نماز کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ آنا اس کی حیثیت کو اور اونچا درجہ دے رہا ہے۔ عبادات کے 2 بنیادی مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ اپنے پروردگار عالم کا قرب حاصل کرے، رب کی بارگاہ میں نیاز مندیوں کے نذرانے پیش کرے، دوسرا یہ کہ عبادات ادا کرتے ہوئے وہ خلق خدا کی حاجت روائی کرے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کا تعاون کرے۔ اور زکوٰۃ کے اندر یہ 2 باتیں بھی ہیں کہ اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس معنی میں حاصل کرتا ہے کہ وہ ایک مخصوص مقدار کے مال کا جب مالک ہوتا ہے، اس میں احکام شرع کے اعتبار سے جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت اور دنیا میں جو سرمایہ اکٹھا کرنے کا جذبہ ہے وہ اس کے دل سے نکلتا ہے، اور وہ صرف اپنے پروردگار عالم کی رضا کا طلبگار رہتا ہے کہ میں نے دولت جمع کی ہے تو میری محنتوں سے جمع نہیں ہوئی ہے، رب کے فضل سے مجھے نصیب ہوئی ہے، کسب میں نے کیا ہے، لیکن اگر اللہ برکت نہ دیتا ہوتا تو سرمایہ میرے پاس جمع نہ ہوتا، تو اس نے اپنے کرم سے اس میں برکتیں دی ہے۔ الحمدللہ یہ سرمایہ میں حاصل کر پایا ہوں، اب اس کا حکم ہے کہ خرچ کروں، تو جب اس کے حکم پر خرچ کر رہا ہے تو اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے، اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے، قلب کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ بندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ داروں کو دولت دی ہے وہ غریبوں کو بھی دے سکتا ہے، وہی تو دینے والا پروردگار ہے، مگر اس نے ایسا کیا کہ کسی کو مالی سطح میں اونچا کیا، کسی کو اس سے کم درجے میں رکھا، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں کے لیے ان کی معیشت کو بانٹ دیا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ان میں ایک کو دوسرے پر رزق میں کچھ درجے بلندیاں بھی عطا کی ہے۔ کیوں؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ تو ضروریات ہر ایک کی دوسرے سے وابستہ کر دی گئی، سب کے سب اگر موٹر نشیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ موٹر کو درست کرنے والا کون ہوگا، سب کے سب عالیشان محلوں میں بسیرا کرنے والے ہی ہوں گے تو وہ محلات کو تعمیر کرنے والا کون ہوگا۔ تو غرض کہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ بندے ایک دوسرے سے اپنی حاجتیں پوری کرتے رہیں، تو اس طرح سے سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا، رزق کے روزی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے روزی دینا اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنے چوپائے رہتے ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، سب کو اللہ پاک رزق عطا کرتا ہے، بھوکا اٹھاتا ہے وہ، لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے، سرفراز کر کے اپنے بندوں کو سلاتا ہے۔ الحمدللہ یہ تو اللہ پاک کی نوازش اور مہربانی ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی دوسروں کا خیال کرنے والے بنیں، حاجتیں پوری کرنے والے بنیں۔ تو دیا اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے، اور دے کر ان کو یہ بتایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور ان کا بھی جو حاجت مند ہیں مگر اپنی ضرورت کا کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے، نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، محروم کر دیے جاتے، ان کا بھی مال میں حق ہے فرمایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا فریضہ عطا کیا، اور اس کی من جملہ حکمتوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مرکز بن جائے، دنیا کی مردار محبت اس کے دل سے نکل جائے،
اور حرص و ہوس کا وہ غلام نہ بنے، اللہ اس کے رسول کے احکام کا تابع فرمان بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی زکوٰۃ کے سلسلے میں جو نہایت ہی پیارا فرمان جاری فرمایا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے، قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کئی کتب احادیث شریفہ میں موجود ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقیروں اور غریبوں کو مستحقوں کو لوٹا دی جائے گی۔ تو یہاں حضور پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا وترد علی فقرائہم، ان کے غریبوں کو وہ لوٹا دی جائے گی، مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی نہیں فرمایا، غریبوں کو رد کی جائے گی، لوٹا دی جائے گی فرمایا۔ تو اسی سے زکوٰۃ کا فلسفہ واضح ہوا کہ زکوٰۃ دینے والا غریب کو دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کو لوٹا رہا ہے۔ لوٹانا کب کہتے ہیں؟ جس کا مال اس کو آپ دے دیے تو کہتے ہیں میں نے لوٹا دیا ہے۔ تو اللہ پاک کے حبیب پاک نے بتایا کہ مالداروں، تمہارے مال میں سے تم زکوٰۃ جو دیتے ہو، غریب کو اپنا نہیں دے رہے ہو، ان کے حصے کو اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہے، تم کیا اپنا دے رہے ہو، ان کا حصہ ان کو لوٹا رہے ہو۔ تو جب ظاہر ہے کہ یہ فکر انسان کو مل جاتی ہے تو انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کے باب میں احسان نہیں جتاتا، اور احسان جتاتا ہے کسی کا دل دکھاتا ہے تو اس کی خود نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو، اپنے خیر خیرات کو برباد مت کر لو احسان جتا کر اور دل دکھا کر۔ احسان جتانا بھی نہیں چاہیے، دل دکھانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے بندہ خرچ کر رہا ہے، اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ لوگوں کی حاجتیں اس سے پوری ہو۔ اب اس کی فضیلتیں بہت ہیں احادیث شریفہ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف میں حدیث پاک ہے، داو مرضاکم بالصدقہ، داو مرضاکم، اپنے بیماروں کا تم علاج کرو بالصدقتی، خیر خیرات کے ذریعے سے۔ انسان صدقہ کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے تو بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔ فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، تم اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکوٰۃ ادا کر کے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو بلائیں آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، مال کم بظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت میں بڑھتا ہے۔ فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون بها وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ سورہ روم میں فرمایا کہ زکوٰۃ جو تم ادا کرتے ہو جس سے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تو یہ زکوٰۃ کی رقم کیا ہے؟ بظاہر تم جو دے رہے ہو کم ہو رہی ہے، مگر فرمایا فاولئک، یہ وہ خوش نصیب ہیں، هم المضعفون، کہ یہی اپنی رقم کو بڑھا رہے ہیں، اپنے سرمایہ کو اور مزید بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو سرمایہ بڑھتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے معنی ایک تو یہ ہے بڑھنے کے بھی ہے، پاک ہونے کے بھی ہے۔ زکوٰۃ سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، قلب میں صفائی آتی ہے، اور مال بھی الحمدللہ بڑھتا ہے، اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خوب فراوانی عطا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی حکمتوں میں یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیلات بتلائی، ورنہ پورے قرآن کریم میں آپ نے اگر گہرائی سے مطالعہ کیا ہے تو کہیں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، اتنی چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، تجارت کا مال اتنی مقدار میں ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، یا زمین کی کان سے جو کچھ بھی برآمد ہو رہی ہے معدنیات، اس میں اتنی زکوٰۃ نکالی جائے اور اتنی مقدار پر ادا کی جائے، یا یہ کہ کھیتی باڑی میں اس حساب سے ادا کی جائے۔ اللہ پاک نے اس کی مقدار اپنے کلام میں نہیں بیان فرمائی ہے۔ قرآن میں جیسا 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ دو فرمایا، زکوٰۃ ادا کرو فرمایا۔ ایک آیت بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بیان کے لیے کافی تھی، جا بجا فرمایا، لیکن مقدار اللہ نے خود نہیں بتائی، فرمایا کہ یہ مقدار میرے حبیب سے جان لو، میرے محبوب بتائیں گے کتنی مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے تشریعی اختیار سے مقدار کا تعین فرمایا، کتنے مقدار میں زکوٰۃ دی جائے، کیا نصاب زکوٰۃ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ، جو سونا اور چاندی جمع رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے حبیب آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ سونا اور چاندی جمع کرنے والے اور اس میں سے خرچ نہ کرنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے، عذاب کی انہیں خبر دے دیجئے۔ مگر کتنی مقدار سونا، کتنی مقدار چاندی کہ جس میں خرچ کرنا ضروری ہو جائے، اس کو واضح نہیں فرمایا، صرف ذهب فضہ کہا کہ سونا رکھتے ہیں، چاندی رکھتے ہیں، 1 تولہ سونا بھی سونا ہے، 2 تولے سونا بھی سونا ہے،
1 گرام چاندی بھی چاندی ہے، 2 گرام چاندی بھی چاندی ہے، تو کیا 2 گرام رکھنے والے اگر نہ خرچ کرے تو کیا عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ کیا 2 تولے والے اگر اس کو خرچ نہ کرے اس میں سے تو کیا عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ اس کو نہیں بیان کیا، فرمایا کہ جو سونا اور چاندی ذخیرہ رکھتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ پھر فرمایا یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، فرمایا کہ وہ ایسا دن آنے والا ہے کہ جس مال کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں، جو سونا چاندی جمع کر کے رکھے راہ خدا میں، خرچ کرنا جو چاہیے تھا خرچ نہیں کیے ہیں، تو وہ کیا کیا جائے گا؟ آگ میں تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا سونے چاندی کو۔ جو بھی زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کیے، جو سرمایہ رکھے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ گرم کیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی تو سرمایہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، فذوقوا، چکو مزہ، ما کنتم تکنزون، جس کو جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے پر یہ عذاب ہوگا، اور فرمایا ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ، ہرگز ان لوگوں کو گمان نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے فضل سے اس نے جو مال ان کو دیا اس میں بخالت کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، مقرر حق ادا نہیں کرتے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، وہ ان کے حق میں بہتر ہے، خرچ نہ کرنا ان کے لیے نفع بخش ہے، نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے حق میں نہایت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس مال کو ادا نہ کر کے بخالت کر کے رکھتے ہیں وہی ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جس مال کی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اژدہے کی شکل میں اس کا گلے کا طوق بن جائے گا، اس کے گلے کا طوق بنے گا، اور اس کے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور جبڑوں کو پکڑے گا، ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اتنی شدید وعید بیان فرمائی قرآن کریم میں، اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، سورہ توبہ میں بیان کیا، شدید وعید بیان کی، اور ادا کرنے والوں کے لیے فرمایا فاولئک هم المضعفون، یہ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے ایمان والے، کون؟ صفات بیان کرتے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے بامراد اور کامیاب ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی فضیلت اس سے معلوم ہوئی اور ادا نہ کرنے پر وعید معلوم ہوئی، لیکن پھر وہ سوال اپنی جگہ ہے کہ کتنے مال کی زکوٰۃ دی جائے، نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب کے حوالے کر دیا۔ سنن ابو داؤد شریف میں حدیث مبارک ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تعین کیا اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار سونا ہو یا 200 درہم چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 20 دینار سونا، ایک روایت میں 20 مسخال سونا فرمایا، اور چاندی کے لیے فرمایا 200 درہم چاندی، یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا کہ سونا اتنا ہو، 20 دینار یا 20 مسقال، اور چاندی 200 درہم ہو تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر اب تفصیل بیان کی ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ اتنا سونا یا اتنا چاندی اس کے پاس سال بھر تک رہے، اس پر کمپلیٹ 1 سال گزر جائے، اور اس سے اس کے کوئی خرچے متعلق نہ ہوئے ہوں، اور اس کے ذمے کسی کا قرض نہ رہا ہو۔ اگر قرض تھا تو قرض نکالنے کے بعد، قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد اگر وہ 20 دینار سونے کا یا 200 درہم چاندی کا مالک رہا ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو اور مکمل اس کی ملکیت میں قبضے میں رہا ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ مقدار حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ترمذی شریف میں چاندی کے نصاب کی مقدار ہے، اور سنن ابو داؤد میں سونے اور چاندی دونوں کی مقدار نصاب بیان فرمائی گئی ہے۔ اب آج کے دور میں نہ تو درہم کا سکہ یہاں چلتا ہے، نہ دینار کا سکہ چلتا ہے، سونے کے سکے چل رہے ہیں، نہ چاندی کے سکے چل رہے ہیں۔ اب اس وقت تو جو سکے چلتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ دھات کے سکے چل رہے ہیں، کاغذی نوٹ چل رہے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ نصاب حضور پاک علیہ السلام نے جو مقرر کیا وہی نصاب ہوگا۔ اب موجودہ دور میں سونے چاندی کا کیا حساب رہے گا؟ کیونکہ دینار جو اشرفیاں تھیں وہ بھی نہیں رہے، جو چاندی کے سکے درہم تھے وہ بھی نہیں رہے۔ اب چاندی سونے کو کتنے حساب میں ہم سمجھنا کہ نصاب کی مقدار کو پہنچے ہیں؟ تو علماء کرام نے اس کے بارے میں جو کچھ تحقیقات کی ہے، اور خاص طور پر ہندوستان میں جنوبی ہند کو اس کی تحقیق میں جو اعزاز حاصل ہے، حضرت بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ علامہ شیخ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص حضرت مفتی محمد رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ کے مفتی اول گزرے ہیں، اور پھر دکن کے ایک معروف صوفی وہ بھی بانی جامعہ کے شاگرد ہی تھے، حضرت سید الصوفیہ
صوفی سید احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے شیخ الاسلام کے استاد محترم نے سب سے پہلے تحقیق فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہاں کے اکابر مفتیان کرام نے جو تحقیق فرمائی، اس کا نصاب اب کتنا ہوتا ہے موجودہ گراموں میں، تو اس کے لحاظ سے آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ جو 20 دینار سونا ہے اب موجودہ گراموں میں اس کا 60 گرام 755 ملی گرام سونا بنتا ہے۔ 60 گرام یعنی 6 تولے، 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، 60 گرام 755 ملی گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ 20 دینار سونے کے مماثل اور معادل ہے۔ 20 دینار شرعی کا احادیث میں 20 مثقال کا ذکر ہے، یہ اس کی مطابق ہوتا ہے 60 گرام 755 ملی گرام۔ اور چاندی اگر ہو 200 درہم، تو اب 200 درہم تو ہے نہیں، لہذا موجودہ گراموں میں کیا ہوگا 425 گرام 285 ملی گرام، 425 گرام یعنی 42.5 تولے چاندی۔ 425 گرام کا مطلب 42.5 تولے، 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو، 60 گرام 755 ملی گرام اگر سونا ہو، یعنی 6 تولے اگر موٹے حساب سے آپ دیکھیں تو 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی ہو تو یہ نصاب کی مقدار قرار پائے گی۔ ایسے شخص پر زکوٰۃ 1 سال اس پر جب گزر جاتا ہے تو واجب ہوگی 40واں حصہ بطور زکوٰۃ کے دینا ہوگا۔ اب یہ تو ہوا سونا اور چاندی کا، اب ہمارے سکوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ سونے اور چاندی کے تو ہے نہیں، تو سونے چاندی کے تو ہے نہیں، پہلے سونے چاندی کے چلتے تھے، اب تو یہ کاغذی سکے ہیں یا دھات کے سکے ہیں، تو ایسی صورت میں کاغذی نوٹس ہیں یا دھات کے سکے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سونے کی مقدار میں ہے یا چاندی کی مقدار میں۔ پہلے یہ کاغذی نوٹ کی یا دھات کے سکوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اصل میں سونا تو ہے نہیں، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں، مگر پوری دنیا میں اسی سے چیزوں کو خریدا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے، ہر چیز حاصل ہوتی ہے تو انہی سکوں کے ذریعے سے، یہی کرنسیوں کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بذات خود سونا چاندی تو ہے نہیں، مگر ان کا متبادل ہے، یعنی دستاویزی ثبوت ہے، چیک ہے، رسید کے جیسا ہے، یہ وثیقے کے طور پر ہے، اسی لیے نوٹ پر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ 100 روپے کی نوٹ بھی آپ دیکھیں گے تو گویا یہ ایک ضمانت ہے کہ حکومت کے ذمے اتنا آپ کا سونا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ سکے اور یہ نوٹ منسوخ کر دیے جائیں گے، اس کے بعد اگر یہ لے کر کوئی بازار میں خریدنے کو جائے گا تو یہ کوئی قدر و قیمت کے حامل نہیں، کاغذ عام کاغذ کی طرح ہوں گے، عام دھات کی طرح ہو جائیں گے، اس لیے یہ بذات خود کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ایک وثیقہ ہے، پروف ہے، ثبوت ہے، ضمانت ہے کہ اتنا سونا ہمارا گویا حکومت کے ذمے ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ سونے کا متبادل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں بھی زکوٰۃ اسی لحاظ سے آئے گی۔ کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، صرف پیسے ہے، روپیہ ہے، تو چونکہ احادیث پاک میں دینار اور درہم کا ذکر آتا ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ بھئی یہ دینار اور درہم نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ پھر معاملہ ہی بڑا پیچیدہ ہو جائے گا، اور غریب تو بالکل ویسے محروم ہو جائیں گے اور مقصد اسلام فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا لا محالہ یہ اس پس منظر میں یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، سونے چاندی کے گرچہ کے سکے ہے نہیں، مگر اسی کے قائم مقام ہے، اسی کی جگہ ان کا چلن ہے، پہلے وہ چلتے تھے یہ چل رہے ہیں، اور اس کا چونکہ متبادل اتنا سونا ہمارا محفوظ ہوتا ہے حکومت کے ذمے، حکومت وقت کے ذمے، لہٰذا اب اس کا وہی حکم ہوگا۔ تو لہٰذا اب کسی کے پاس روپیے پیسے ہوں تو دیکھا جائے گا وہ سونے کی یا چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہوں تو پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ اب سونے کا چونکہ پہلے سونے اور چاندی کے اندر اتنا تفاوت، اتنا ڈفرینس نہیں تھا آج جتنا ہے، تو لہٰذا اگر سونے کا حساب کریں گے تو کافی مالدار ہوگا تو ہی زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا، چونکہ سونے کا بھی مستقل نصاب ہے، چاندی کا بھی مستقل نصاب ہے، تو فقیروں اور غریبوں کا فائدہ کس کے حساب میں کرنے میں ہے؟ چاندی کے حساب میں کرنے میں ہے، کیونکہ 42.5 تولے چاندی کم رقم میں آتی ہے اور 6 تولے سونا زائد رقم میں آتا ہے، اور اگر 6 تولے سونے کے حساب سے اگر ہم اپنے پیسوں کا معاملہ کریں گے تو غریب کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے مسئلے کا یہ فلسفہ ہے کہ غریب کو فائدہ پہنچے، سرمایہ دار سے مستحق لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور فائدہ اس میں زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ اور ہم یہی کریں گے، اور فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی سکے ہیں، نوٹ ہے، اگر اس کی رقم اتنی ہے کہ اس سے 42.5 تولے چاندی یعنی 425 گرام 285 ملی گرام چاندی اگر آ سکتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم صاحب نصاب، اتنی رقم ہمارے پاس آتے ہی ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے بڑی اسلام کے اندر تفصیلات ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس کے مانند ہے، جی ٹیکس کی طرح نہیں ہے، ٹیکس میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ انکم پر لگایا جاتا ہے، آپ کی آمدنی پر ٹیکس آپ کو ادا کرنا ہے، اور شریعت اسلامیہ انکم پر زکوٰۃ نہیں لگائی۔ اگر کوئی آدمی کروڑ روپے کماتا ہے اور اس کے ضروریات میں خرچ ہو جاتے ہیں تو ایک پیسہ بھی زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔
کسی کے پاس سونا کافی آیا اور وہ خرچ کرتے چلے گیا، ختم ہو گیا، سال بھر نہیں رہا یہ مقدار کا سونا یا چاندی، تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیسے آتے گئے، خرچ ہوتے گئے، اس کے پاس سال بھر میں بھی شروع میں اور اخیر میں نصاب کے مقدار کے پیسے نہیں رہے، وہ صاحب نصاب نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقد روپیے ہے، تجارت کا سامان ہے، اس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے اور ضرورت پوری کرتے ہوئے تم زندگی بسر کر رہے ہو، اور تمہارے پاس 42.5 تولے چاندی کی اتنی رقم بھی بچی ہوئی نہیں رہ رہی ہے، یا رہتی بھی ہے تو آج رہی کل خرچ ہو گئی، یا 1 مہینہ رہ گئی تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے، 2 مہینہ رہی تب بھی نہیں ہے، 6 مہینے تک، 10-11 مہینے تک بھی اگر 42.5 تولے چاندی یا اتنی رقم اس کے پاس جمع رہ گئی تب بھی نہیں ہے۔ اگر پورے 12 مہینے گزر گئے تو شریعت کہتی ہے کہ ایک کمپلیٹ سال گزر گیا، اس کے باوجود اس میں یہ تمہاری کوئی ضروریات اس سے متعلق نہیں رہی، خرچ کسی بھی تمہارے ضرورت میں نہیں ہوئی، اب جب ضرورت سے زائد اتنی رقم وہ بھی سال بھر رہ گئی ہے تو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اب تم اس میں 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دو۔ تو فرمائیے کیسا عادلانہ نظام ہے اسلام کا۔ یہ کہتا کہ اگر کروڑ روپے تمہارے ہاتھ میں آئے لہٰذا فوراً اس میں سے 2.5% ادا کرو، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ دے دو زکوٰۃ، تب بھی ہم پر لازم تھا کہ ہم دے دیتے، لیکن ہاتھ میں کروڑ آتے ہی 2.5 لاکھ زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ سال بھر رہ جائے اور ہم پر کسی کا قرض بھی نہ ہو، اور قرض اگر ہو تو پھر قرض کی رقم اس میں سے منہا کر لی جائے گی، اور جو بھی نفقہ ہم پر واجب ہے بیوی کا، بچوں کا یا رشتہ داروں کا، اس میں خرچ ہونے کے بعد اب کتنی سال بھر رہ گئی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ سال بھر اگر ضرورت سے زیادہ رہ جائے تب شریعت کہتی ہے کہ اس میں 2.5% کے لحاظ سے تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو آپ فرمائیے کہ یہ انسان کے لیے دنیاوی ٹیکسوں کی طرح ہے؟ نہیں، ٹیکسوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بے پایاں رحمت ہے، اور یہ دے بھی رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ یہ اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، سرمایہ کو اور آگے کر رہے ہیں، کم نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، نشو نما ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ہے، انڈین کرنسی ہو یا دنیا کی کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، اس کی حیثیت سونے کے متبادل ہے، سونے کے قائم مقام ہے، مگر ادائی زکوٰۃ میں آپ اس کو چاندی سے آپ معادلہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ رقم کتنی چاندی کے برابر ہو رہی ہے۔ اگر 42.5 تولے چاندی کے حساب سے ہو رہی ہے تو پھر صاحب نصاب۔ اور زکوٰۃ کے لیے شریعت میں 10 بنیادی باتیں بتائی گئی۔ ایک تو ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس سے متعلق 5 باتیں کہ وہ مسلمان ہونا سب سے پہلے شرط، نمبر 2 وہ آزاد ہونا، غلام یا کسی کا غلام نہیں ہونا، عورت ہو تو کسی کی باندھی نہیں ہونا، سب سے پہلے اسلام ہونا، مسلمان ہونا شرط ہے۔ نان مسلم پر کتنا بھی سرمایہ زکوٰۃ نہیں، اس کے لیے اسلامی حکومت میں دوسرے طریقے سے خرچ کرنے کی باتیں بتائی گئی ہے، تو مسلمان ہونا ہے۔ نمبر 2 اس کا آزاد ہونا ہے، یعنی باندھی یا غلام نہیں ہونا۔ اگر وہ غلام یا باندھی ہے تو کیا مطلب وہ دوسرے کی ملکیت میں ہے تو شریعت اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود کسی کی ملکیت میں ہے، تو لہذا اس پر زکوٰۃ عائد کرنا ایک اس پر زیادتی ہوتی ہے، اس لیے شریعت میں یہ ہے کہ مسلمان ہونا نمبر 1، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 وہ بالغ ہونا، یعنی سن بلوغ کو پہنچا ہوا ہونا۔ سارے احکام فرض اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی والد اپنے بچے کو کافی رقم دے دیا، نابالغ میں مالک بنا دیا، اس کو قبضہ بھی دے دیا، ہبہ گفٹ کر دیا، تو اس پر زکوٰۃ اب فرض نہیں ہوگی۔ جب وہ بالغ ہوگا تب اس کے بعد سے اگر سال گزرتا جائے، نصاب کی مقدار کو پہنچنے کے بعد سال گزرتا جائے تو پھر اس کے حساب سے دینا ہوگا۔ یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے ہے۔ ہمارے حیدرآباد میں چونکہ شافعی حضرات کی بھی ایک تعداد ہے اور حنبلی حضرات بھی کچھ ایک مختصر سے تعداد میں رہتے ہیں، فقہ شافعی میں، فقہ حنبلی میں البتہ زکوٰۃ کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ہمارے پاس عاقل ہونا بھی شرط ہے۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، سال بھر جنون ہی جنون طاری ہے، حالانکہ وہ بہت مالدار ہے، کافی اس کے نام پر پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، بن بیلنس ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جنون ایسا ہے کہ بیچ میں کبھی جنون طاری ہوتا، پھر کبھی اچھا ہو جاتا، جنون کے دورے اس پر آتے رہتے ہیں، دورے پڑتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض رہے گی۔ اگر سال بھر تک جنون کی حالت میں رہا تو پھر چونکہ عاقل ہونا شرط ہے اور وہ سال بھر میں جنون ہی میں رہا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو کیا ہونا؟ مسلمان ہونا ہے، آزاد ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، عاقل ہونا ہے۔ اور فقہ شافعی اور فقہ حنبلی میں بالغ ہونا اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے، وہاں مجنون بھی ہے، اگر اس کے پاس سرمایہ ہے نصاب کی مقدار میں تو اس کے مال سے اس کا سرپرست زکوٰۃ ادا کرے گا، اسی کے مال سے ادا کرے گا۔ ایسا ہی اگر نابالغ بچوں کو مالک بنا دیا گیا ہے یا وراثت کے طور پر ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جائیداد بڑھ جاتی ہے، تو چھوٹا بچہ بھی رہا تو وارث بنتا، اس کے حصے کا جو مال اس کو آ گیا اور الحمدللہ نصاب کے مقدار میں ہے، سال گزر گیا، تو فقہ شافعی اور فقہ حنبلی میں کیا کرنا ہوگا؟ سرپرست جو بھی ہوں گے وہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ فقہ حنفی میں بالغ ہونا، عاقل ہونا چونکہ شرط ہے، لہٰذا زکوٰۃ نہیں۔
مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، نمبر 5 مالک نصاب ہونا، نصاب کی مقدار کا مال اس کے پاس ہونا، 5ویں شرط ہے۔ اب سن چکے آپ نصاب کتنا ہونا، سونا ہو تو کتنا 60 گرام 755 ملی گرام، چاندی ہو تو 425 گرام 285 ملی گرام یا اس کے متبادل قیمت ہونا، یا تاجر ہے تو سامان تجارت اتنا ہونا۔ جب تجارت شروع کیا تب 42.5 تولے چاندی کی اتنی رقم سے تجارت شروع کیا، بیچ میں بڑھتی رہی، کم ہوتی رہی، آخر میں پھر اس مقدار سے کم نہیں ہے، اتنی مقدار میں ہے یا اس سے زائد ہے، تو ایسی صورت میں اس کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس کو بھی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو صاحب نصاب ہونا، اس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا نقد رقم ہو، یا پھر یہ کہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا ہو، تو اب زرعی جو پیداوار ہوتی ہے اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنا، مگر اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، اس میں اتنی مقدار کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے، زرعی اس کی پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو اس میں 2 باتیں یاد رکھ لیجیے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ آسمان کے پانی سے ہی سیراب ہو رہی ہے، اس میں الگ سے پانی حاصل کرنے کے لیے اس کو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، بارش جو ہوتی ہے اسی سے کھیتی سیراب ہوتی ہے، پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو پھر جو بھی پیداوار حاصل ہو، چاہے کم ہو کہ زیادہ ہو، چاہے سال میں 1 بار ہو کہ 2 بار ہو، ہر پیداوار پر قرآن کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب بھی کھیتی کرنے کا وقت آئے گا اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اے ایمان والو جو پاکیزہ کمائی تم کو حاصل ہوتی ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جو زمین سے پیداوار ہم تمہارے لیے نکالتے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ ایسے اگر معدنیات ہے، زمین کی کانوں سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا دھات ہے، کوئلہ ہے، گیس ہے، پٹرول ہے، آج کل مختلف چیزیں جو برآمد ہو رہی، اگر اس میں کیا حکم ہے، تو چونکہ اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں ہے، زمین کھودنے کے بعد جو چیزیں حاصل ہوتی ہے اس میں 1/5 پانچواں حصہ دینا چاہیے، 5واں حصہ دینا چاہیے اس کا۔ مطلب اب 20 کنٹل ہی مان لو، 20 اگر کنٹل سونا نکل گیا تو کتنا دینا پڑے گا؟ 4 کنٹل دینا پڑے گا، اس سے زیادہ ہو گیا۔ ابھی یہ وہاں 10واں تھا خالی، کیونکہ اس میں محنت کم تھی، تو شریعت کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جس میں محنت بندے کی کم ہے اس میں زکوٰۃ زیادہ مقرر کی، جس میں زیادہ محنت ہے کم مقرر کی۔ یہ جو یعنی کان کھودتے ہیں تو اس میں سے جو معدنیات نکلتی ہے اتنی زیادہ محنت نہیں ہے، ایک بار کی نکل گئی، تو فرمایا اس میں کیا کرنا، 5واں حصہ دینا۔ مثلا 20 ٹن اگر ہے تو 4 ٹن دینا۔ اور یہاں پر کیا ہے، کھیتی اگر سیراب ہوتی ہے صرف آسمان کے پانی سے، تو محنت یہاں ذرا زیادہ ہے، پھر بھی کھیتی میں معدنیات میں اتنی محنت نہیں ہے، وہاں محنت کم تھی تو 5واں حصہ تھا، اس سے ذرا زیادہ محنت لگ رہی تھی تو اس 10واں حصہ تھا۔ اور پانی حاصل کرنے کے لیے چاہے خرید کر حاصل کر رہے ہوں یا بور کھود کے حاصل کر رہے ہیں تو اس میں اور محنت بڑھ گئی تھی، زکوٰۃ کم کر کے 20واں حصہ کر دیا گیا۔ اور چونکہ سونا چاندی تجارت روپیہ پیسہ اس کے حاصل کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے بندے کو، اس لیے 40واں حصہ رکھا گیا، یہاں 40واں حصہ ہے، تو 5واں حصہ 20واں حصہ 5واں حصہ 10واں حصہ 20واں حصہ 40واں حصہ 40واں حصہ کم ہے، 2.5% ہے، 100 میں 2.5 ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے زکوٰۃ کے اندر بندوں کے لیے بھی سہولتیں عطا فرمائی گئی ہے، اور جس قدر محنت بڑھ گئی ہے وہاں زکوٰۃ کی مقدار کم کر دی گئی، جہاں محنت کم ہے وہاں بڑھا دی گئی۔ تو معدنیات میں 5واں حصہ دینا ہے، اور زمین میں جو پیداوار زمین سے حاصل ہوتی ہے اس میں کیا کرنا ہے، اگر آسمان کے پانی ہی سے سیراب ہوتی ہے تو 10واں حصہ دینا ہے۔ اگر اس کے علاوہ پانی کے حصول میں بندے کو کچھ کرنا پڑتا ہے، خریدنا پڑتا ہے، تگودو کرنا پڑتا ہے، یا تالاب سے کنٹوں سے حاصل کرنا پڑتا ہے، یا کنواں کھود کر بورویل کے ذریعے سے حاصل کرنا پڑتا ہے تو 20واں حصہ ہے۔ اور پھر یہ کہ تجارت میں پیسہ لگا رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے بندہ، اور کاروبار کر رہا ہے، یہ کر رہا، تو اس میں کتنا ہے اس کے لیے، تو فرمایا زیادہ محنت ہے اس کے اندر، صبح شام تگودو بہت کرنا پڑتا ہے۔ کسان پورے سال کے 12 مہینے ہر مہینے کے ہر دن نہیں کرنا پڑتا، کچھ دن تو ریسٹ لینا پڑتا، تاجر بیچارے کو ہر دن محنت ہی کرتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا۔ اس میں 40واں رکھا گیا، 40واں حصہ ہے بطور زکوٰۃ، یعنی 2.5% ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے 5 باتیں: مسلمان ہونا ہے، آزاد ہونا ہے، عاقل ہونا ہے، بالغ ہونا ہے، مالک نصاب۔ اور نصاب کی یہ تفصیل ہے کہ سونا چاندی کا نصاب مقرر ہے، مال تجارت کا بھی یہی نصاب دیکھا جائے گا، کرنسی کا اور نوٹوں کا بھی یہی حساب دیکھا جائے گا، پیداوار وغیرہ میں کوئی نصاب مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح سے معدنیات میں بھی کوئی نصاب نہیں، کتنا بھی ہو اس میں کا 5واں دینا ہے۔ البتہ جانور جو چرتے رہتے ہیں تو اس میں 2 قسمیں ہیں، وہ جانور جو خالی جنگل میں چرتے رہتے ہیں، سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہیں، کم حصہ گھر پہ رہتے ہیں، کوٹھے میں رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ڈوڈی میں کم اور باہر زیادہ چرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سائمہ جانور کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی تفصیل ہے،
اونٹ میں، گائے میں اور بکری میں، 3 قسم کے جانوروں میں زکوٰۃ۔ 5 اونٹ ہو تو 1 بکری دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے اس کی کچھ تفصیلات ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ پیش نہیں آتا، صرف ایک بنیادی مسئلہ واضح ہونا کہہ کر عرض کروں۔ 5 اونٹ ہو تو اس میں 1 بکری دینا ہے، اور اگر 30 گائے ہو تو اس میں 1 سالہ بچڑا دینا ہے، اگر 40 بکریاں ہو تو اس میں 1 سالہ بکری دینا ہے۔ تو یہ اس میں ہے وہ کون سے جانور جو کہ سال کے اکثر حصے میں چرتے ہوں۔ اب رہا جو جانور سال کے اکثر حصے میں نہیں چرتے ہیں، جیسا کہ فارم بنے ہوئے ہیں جانوروں کے، اس میں رہتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ان کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں اس طرح سے اگر صرف وہ آدمی دودھ حاصل کرنے کے لیے جانور کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جانوروں پر نہیں ہے، چاہے کتنے ہی ہو۔ ہاں البتہ تجارت کے لیے، فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر ہر حال میں وہ سامان تجارت میں شمار ہوں گے، اس کی مالیت دیکھی جائے گی کہ کتنی ہے، جتنی بھی رقم ہے اس کی۔ اگر وہ 42.5 تولے کے حساب کو پہنچے، ظاہر پہنچ جاتے، 42.5 تولے چاندی کے حساب کو پہنچتے، یقیناً پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس سے جتنے بھی بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھنا 2.5% ادا کرنا، یعنی پوری اس کی جتنی رقم ہے، 100 کو 2.5 روپیے، 1000 کو 25 روپے، 10,000 کو 250 روپیے، 1 لاکھ ہو تو پھر 2,500 روپے، کروڑ ہو تو 2.5 لاکھ روپے، اس اعتبار سے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ کب؟ جب کہ وہ تجارت کے طور پر ہوں، خرید اور فروخت کے لیے، جیسے بکرے بکریاں بیچتے رہتے، گائے بیل بیچتے رہتے، تو یہ خریدار بیچنے والوں پر شرعی ذمہ داری بنتی۔ لوگ نہیں سمجھتے، پیسہ ہے تو ہے، وہ تو پیسہ بھی نہیں ہے، سامان تجارت وہ الگ ہے، یہ تو خیر جانور ہے، مویشیوں کے اوپر نہیں ہے، جی نہیں، تجارت کے طور پر ہے، تو پھر مویشیوں پر بھی نصاب زکوٰۃ جو بتایا گیا ہے سونے و چاندی والا، اس کے لحاظ سے زکوٰۃ ان کو دینا ہوگا 2.5% کے اعتبار سے۔ اس کی مالیت کا صحیح تعین کر لینا، آج کیا اس کی مالی حیثیت ہے وہ دیکھ کر ختم سال پر ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ نصاب کے سلسلے میں ہوا۔ اب نصاب کے لیے بھی اور 5 باتیں ہیں۔ ایک نصاب ایسا ہونا کہ اس پہ ملکیت تامہ حاصل ہونا، اس کو مالک ہونا تو کیسا؟ مکمل مالک ہونا، یعنی قبضے میں بھی ہونا، ملکیت میں بھی ہونا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے شادی کی اور بیوی کے لیے اس کے لیے مہر مقرر ہوا، جیسا عام طور پر ہمارے پاس کیا ہوتا، مہر موجل، موجل واو کے ساتھ، معجل بول تو جل ادا کرنا، موجل بول تو یہ میعادی ہے، کبھی بھی سہولت سے ادا کرتے، کبھی بھی کر سکتے۔ موجل اگر مدت مقرر نہیں کیے تو کبھی بھی وہ عورت جب بھی مطالبہ کرے دینا ہوگا، اور عام طور پر مطالبہ خواتین کرتی بھی نہیں، دینا چاہے بھی تو ارے کیا مہر کیوں دینا چاہ رہے ابھی وہ، تو اس کا عام طور پہ مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ادا کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے مطالبہ نہیں کرے تو انہوں غبن کر لینا، روکے رکھ لینا، یہ تو حرام ہے، گناہ گار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑے جائیں گے۔ لیکن یہ جو مہر موجل ہوتا ہے جس کی ادائیگی بسہولت ہو سکتی ہے اور عام طور پر انتقال ہو گیا تو یا یہ کہ پھر طلاق یا خلا ہو جائے یا علیحدگی ہو جائے تو ادائیگی کا مرحلہ آ رہا ہے، تو یہ مہر کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ جو مہر دینا ہے، اب وہ بیچارہ یہ سمجھ کر کہ جی مجھے تو 1 لاکھ روپے بیوی کا مہر ادا کرنا ہے، اب جو کچھ بھی میرے پاس بجٹ ہے، رقم ہے مختلف شکلوں میں، اس میں سے اتنی قرض کی رقم کیا مجھے منہا کرنا چاہیے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ جی نہیں، اس کو نصاب کے مال میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ مہر جو آپ کے ذمے بیوی کا قرض ہے، یہ ایسا ہے کہ میعادی ہے، موجل ہے، فوری ادھر سے مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس میں بھی جس کے پاس وہ رقم شوہری کو زکوٰۃ دینا ہوگا، بیوی کو حاصل ہونے والا ہے۔ اب وہ چونکہ میرے رقم وہاں سے آنے والی ہے کہہ کر اس کو صاحب نصاب نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو اسی وقت کہا جائے گا جب کہ اس کے قبضے میں چلے جائے اور اس پر پھر وہ مکمل سال گزر جائے، نصاب کی مقدار میں ہونے کی وجہ سے سال جب گزرے گا تب زکوٰۃ واجب۔ تو نصاب کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ مالک ہونا اس پر، اور مالک کیسا ہونا کہ قبضہ بھی اس کا ہونا۔ اب دیکھیے وہ بیوی 1 لاکھ اگر اس کا مہر ہو تو وہ مالک تو ضرور ہے، اس کے پاس جو 1 لاکھ روپے ہے وہ حقیقت میں بیوی کی ملکیت ہے، مالک تو ہے مگر قبضہ بیوی کا نہیں ہے، تو لہٰذا بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ شوہر کے پاس اگرچہ کہ وہ رقم ہے لیکن ہے کس کی ملکیت میں؟ بیوی کی ملکیت میں ہے، قبضہ شوہر کا ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ قبضہ ہے مگر ملکیت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کو ادا کرنا چاہیے اس میں سے۔ کیوں؟ اگرچہ کہ حقیقت میں وہ بیوی کی ملکیت ہے مگر چونکہ فوری طور پہ نہ ان ادا کرنے کی نیت کرتا ہے نہ فوری طور پر ادھر سے مطالبے کی توقع ہے، تو لا و حالا اس سے فائدہ یہی اٹھا رہا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ملکیت تامہ کے تحت بات بتائی جا رہی ہے۔ اگر کسی کا کوئی قرض کسی کے ذمے ہو تو فقہاء کرام نے اس کی بھی تفصیلات بیان کی ہے، وہ ساری تفصیلات نہیں۔ اگر کسی کو ہم نے قرض دیا ہے اور قرض کے حاصل ہونے کی توقع ہے، اس معنی میں کہ وہ جو قرض لیا وہ انکار نہیں کر رہا، ہاں بھائی میں لیا ہوا ہوں کہہ رہا ہوں، یا انکار کر رہا ہے، تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ ہم نے دیا ہے، دستاویزی ثبوت موجود ہے، تو ایسے قرض کی رقم کو بھی یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ہماری ہی ملکیت میں ہے، ملکیت میں تو ہے
بظاہر قبضہ نہ ہونے کے باوجود یہی سمجھا جائے گا کہ ہم صاحب نصاب ہے اس رقم کی وجہ سے، اور اگر ہمارے پاس نصاب کی مقدار کی رقم نہ بھی ہو تو جس کو ہم قرض دیے ہوئے ہیں اگر وہ رقم 42.5 تولے چاندی کے مماثل ہے، اس کے برابر ہے، تو پھر ہمیں اس میں سے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب فی الوقت رقم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جس کو قرض دیے قرض دار کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو شریعت ایک گنجائش یہ رکھی ہے کہ جب وہ رقم حاصل ہو جائے گی تب جتنے سال تک ان کے پاس رہی ہے اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اگر ادا نہ بھی کر رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر واجب تو ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ وہ رقم ہماری ہے، ملکیت ہماری ہے، صرف وہ استعمال کرنا بطور قرض کے، اور آنا یقینی ہے، ملنے کی توقع ہے، تو لہٰذا ایسے مال میں بھی زکوٰۃ رہتی ہے جو بطور قرض کے ہم نے کسی اور کو دیا ہو۔ اب وہ شخص جو قرض لیا ہوا ہے، کیا اس کے پاس وہ رقم ہونے کی وجہ سے صاحب نصاب سمجھا جائے گا؟ جی، اس کو صاحب نصاب اس رقم کی بنیاد پر نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شوہر جیسا بیوی کا مہر ادا کرنا ہے تو وہ شوہر کے ذمہ قرض ہے نا، اس کو آپ کیا فرمائے تھے؟ صاحب نصاب ہے بولے تھے، کیونکہ فوری طور پہ مطالبہ نہیں ہے اور ادھر سے جلدی دینا بھی نہیں ہے، یا بہت لیٹ دینے کی بات ہے، تو ایسی صورت میں یہ رقم شوہر کے پاس جو بیوی کا زر مہر قرض کے طور پر ہے، اس میں شوہر پر زکوٰۃ واجب ہے کہہ رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک بندہ کسی سے قرض حسنہ لیا تو جو قرضہ دیا وہ تو یقیناً مالک وہی ہے، رقم اسی کی ہے، اگرچہ کہ ظاہراً فائدہ وہ نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ قرض لینے والا بندہ اٹھا رہا ہے، تو جو قرض لیا ہوا ہے کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو ان پیسوں کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ اصل مالک پر واجب ہوگی، کیونکہ مہر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی چیز کے فروخت کرنے سے اس کو حق نہیں ملا تھا، یا یہ کہ وہ کسی سامان تجارت کے طور پر اس کا بدل کے طور پہ نہیں ملا تھا، وہ نکاح کا ایک معاوضہ تھا، تو وہاں کی نوعیت یہاں کی نوعیت میں فرق ہے۔ یہاں چونکہ سامان فروخت کیا گیا یا نقد رقم دی گئی، تو اس صورت میں اس کے پاس جو بھی رقم ہوگی وہ جو اصل مالک ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا اصل مالک ہی کی ملکیت میں سمجھی جائے گی اور زکوٰۃ اصل مالک پر عائد ہوگی، قرض جس نے لیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب اگر اس کے پاس کوئی اور مال ہو، ایک شخص ہے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، مثلا 10,000 قرضہ لیا ہوا ہے اور اتفاق سے اس کے پاس 15,000 روپئے، 10,000 سمجھے اس کے پاس مال بھی ہے، یا 12,000 مال ہے، سمجھ 12,000 روپئے اس کے پاس ہے لیکن 10,000 کا قرض دار ہے، 12,000 ہی ہے اس کے پاس، سونا چاندی اور کچھ بھی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی سکے چاندی کے سونے کے کچھ نہیں ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ 12,000 پر ایک سال گزر گیا تو کیا زکوٰۃ فرض ہوگی؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ 12,000 پر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ 10,000 قرض ہے، اس کو دینا ہے تو 10,000 اس کو منہا کرنا پڑے گا۔ اب 10,000 قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد اس کے پاس 2,000 بچ گئے، اور 2,000 42.5 تولے چاندی کے برابر میں نہیں پہنچتی ہے، لہٰذا وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب رہ گیا وہ جو بڑے بڑے کاروبار کے لیے بڑے حکومتی اداروں سے بڑی بڑی پالیسیوں کے ذریعے سے قرضہ حاصل کر رہے ہیں، کروڑ پتی ہے، الحمدللہ مالا مال ہے، لیکن مزید تجارت کو فروغ دینے کے لیے، پلاٹنگ کے لیے، کمپلیکس بنانے کے لیے قرض دات حاصل کر رہے ہیں، تو کیا وہ جو کروڑوں کے قرضے میں مبتلا ہیں، تجارتی قرضے ہیں، کافی بڑے پیمانے پہ قرضے لیے ہوئے ہیں لیکن بنیادی ضرورت کے لیے نہیں ہیں، مزید اس میں اور ترقی کے لیے لیے ہیں، اور بعض تو ہم میں کہ وہ بھی ہیں کہ جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں کیونکہ قرض کی وجہ سے زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیے اس میں دو صورتیں ہیں۔ ہمارے فقہائے کرام نے، علامہ ابن عابدین شامی نے رد المحتار میں علامہ قہستانی کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ قرض جو موجل ہوتا ہے، میعادی ہوتا ہے، وہ مانع زکوٰۃ نہیں ہوتا، یعنی اس کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ برابر عائد ہوتی ہے۔ تو اس قول کے اعتبار سے ان حضرات کا حکم سمجھ میں آتا ہے کہ جو نجی ضرورت کے لیے نہیں لیے ہوئے ہیں بلکہ اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے، بڑے بڑے عمارتیں کھڑی کرنے کے لیے، کمپلیکس بنانے کے لیے، تجارت کو اور آگے بڑھانے کے لیے لیے ہوئے ہیں بڑے بڑے پیمانے پر قرضے، تب دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ان کے قرضے ہیں وہ کتنے ہیں اور جتنوں کے یہ مالک ہے وہ کتنے ہیں، ان کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے، سامان تجارت، بینک بیلنس، سونا چاندی، نقد پیسے، فکس ڈپازٹ کی ہوئی رقم یا پی ایف میں کٹنے والی رقم، یا مختلف انشورنس پالیسیز کے ذریعے سے جو رقم جمع کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جمع کر کے اس کو دیکھا جائے گا کہ کتنی ہے۔ اب اس کو سب کو جمع کرنے کے بعد اب جو قرضہ ان کے ذمے ہے بڑے بڑے اداروں کا وہ کتنا ہے دیکھا جائے گا۔ اب اگر وہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برابر برابر ہے، صاحب نصاب تو نہیں بن رہے ہیں یہ لوگ، تو کیا اب ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ زکوٰۃ نہ دیں؟ اگر ایسا کہا جائے گا تو پھر تو بہت ہی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، غریبوں کا بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا۔ کافی بڑے کمپلیکس بنائے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے، سب کو ملائے تو قرضہ اس سے کہیں تجارتی پیمانے پہ لیا ہوا زیادہ ہے، کیونکہ
انسان جو ذاتی مکانات بناتا ہے رہائشی، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی. یہ کرائے کے لیے کمپلیکس بنا کے چھوڑ دیا تو اصل پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں آتی، اس کی آمدنی پر، پروفٹ پر آتی ہے. اجرت جو آتی ہے وہ سال بھر رہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. اب ایسی صورت میں ان کے پاس بڑے بڑے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ بڑی فیکٹریاں بنی ہوئی ہے، لیکن آمدنی جو حاصل ہونے والی ہے وہ قرض میں ادا ہو رہی ہے، اور بہت ہی کافی بڑے جائیداد کے مالک بن چکے ہیں. کافی دنیا کی بڑی جائیدادیں ان کے پاس آ چکی ہے. اور کیا ہے، بینکوں سے ادھر سے قرضہ لیے. وہ قرضہ لینا جائز ہے یا ناجائز ایک الگ مسئلہ ہے. اب زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم اس بات کی طرف توجہ کریں، ان کے لیے حکم کیا ہوگا. تو امام قسطنطنی کے اس قول کے اعتبار سے تو بات یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو قرضہ لیے ہوئے ہیں اس قرضے کی کل رقم کو اس میں سے منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اتنی ہی رقم کو منہا کیا جائے گا جتنی کہ وہ قسط کے طور پر سالانہ ادا کرتے ہیں. یعنی ہر سال مہینہ مہینہ ادا کرتے کرتے سال بھر میں کتنی قسطیں بننی پڑتی ہے، کیونکہ 10 سال 20 سال 30 سال کا طویل المیعاد قرضہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بہتر اور مناسب یہی ہے کہ وہ کل قرضے کو منہا کرنے کے بجائے سالانہ جو قسطیں بنتے ہیں اتنی رقم کو ان کی پراپرٹی سے، ان کے پاس جمع شدہ نقد رقم سے، سامان تجارت سے منہا کر دیں، اور جو کچھ بچ جائے اس کو دیکھیں کہ وہ کیا نصاب کے مقدار ہے یا نہیں. اگر نصاب کے مقدار ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ان کو دینا ضروری ہے، لازمی ہوگی زکوٰۃ. یہ احتیاط والا پہلو ہے. گو کہ وہ پہلو کو دیکھے گا تو گنجائش بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کیونکہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، بالکل پریشانی کی حالت میں نہیں ہے، معاشی سطح پر بہت بلند و بالا ہیں، اور الحمدللہ اتنا سب کچھ رکھنے کے باوجود یہ کہ زکوٰۃ سے ان کے لیے گریز کی رائے نکالی جائے یہ بہتر نہیں معلوم ہوتا. وہ قسطنطنی والے قول کو سامنے رکھ کر، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ میعادی جو قرض ہے، موجل جو قرض ہے، جس کا دور تک کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے، مقرر مدت کر دی گئی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ میں منہا نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے لیے رکاوٹ اور مانع نہیں بنے گا. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اب نصاب کے لیے کیا بتایا گیا؟ نصاب ملکیت تامہ ہونا نصاب، اور وہ نصاب ایسا رہنا کہ نصاب میں مکمل بڑھنے والا ہونا. وہ اب مال نامی کا ہونا یہ بھی ایک ہے. ایک تو نصاب 5واں تھا نا، مالک نصاب ہونا. پھر نصاب میں ایک بات یہ تھی کہ ملکیت تامہ ہونا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ قرض سے پاک ہونا، یعنی اتنا قرض نہیں ہونا کہ وہ قرض کو اگر اس میں سے الگ کریں تو مال نصاب کی اتنی مقدار میں نہ رہتا ہو. یعنی مطلب 42.5 تولے چاندی، یا اس کے پاس زیادہ سمجھو چاندی ہے، زیادہ رقم ہے جس میں سمجھیے آپ 50 تولے 100 تولے چاندی آ سکتی ہے، لیکن قرض اتنا ہے کہ اگر قرض کو نکالے تو 42.5 تولے کی اتنی رقم کا مالک نہیں بنتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ صاحب نصاب نہیں سمجھا جائے گا. عام قرضوں کی بات ہے یہ، تو آپ کو میں بڑے بڑے پیمانے کی تجارتی قرضوں کے بارے میں تو عرض کر چکا، احتیاط والا قول. اب رہا مسئلہ کہ یہ نصاب کا مال، مالک نصاب ہونا، نصاب ایسا ہونا کہ وہ اس پر ملکیت تامہ ہونا، اور اس کے اندر دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ قرض سے پاک ہونا. تیسری بات اس کے ضروری حاجتوں کے ماسبہ ہونا. نصاب اگر اس کے پاس رقم ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے روزانہ خرچ ہو رہی ہے، یا یہ کہ اس کے پاس مکان ہے، اعلیٰ درجے کے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اعلیٰ درجے کی موٹریں ہیں، گاڑیاں ہیں، اور موبائلس ہیں، اور کمپیوٹرس ہیں، کیا بہرحال دنیا کے آلات موجود ہیں، تو کیا اس پر نصاب کا اعتبار کریں گے؟ اس کی مالیت کا اندازہ کر کے کیا زکوٰۃ اس پر عائد کریں گے؟ تو جی نہیں. یہ نصاب کے مقدار کو پہنچا بھی ہے تو حاجت اصلی میں ہے. انسان کے لیے رہائش کا مکان اس کی ضرورت میں داخل ہے، پہننے کے کپڑے ضرورت میں داخل ہے، اور سواریاں، موٹریں، گاڑیاں اس کی ضرورت میں داخل ہے شرعی اعتبار سے. اگر کوئی صنعت کار ہے تو صنعتی جو مشینیں اور آلے ہیں، اوزار ہیں، وہ بھی اس کے چونکہ فن سے متعلق ہے، اس پر بھی زکوٰۃ اس کی مشینوں پر عائد نہیں ہوگی، اس سے حاصل ہونے والے فائدے پر اگر وہ نصاب کو پہنچے اور سال گزرے تب ہوگی. تو لہٰذا یہ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب بتایا گیا وہ کس سے پاک ہونا ضروری ہے؟ قرضے سے بھی اور حاجت اصلیہ سے بھی. ضروری حاجتیں جس سے وابستہ ہے اس سے بھی اس کا پاک ہونا ضروری ہے. یعنی مطلب پہننے کے کپڑوں پر نہیں، خدمت کے نوکروں پر نہیں، موٹروں گاڑیوں پر نہیں، کرائے کے مکانات پر بھی نہیں، کرائے پر دیے جانے والے سامان پر بھی نہیں. سپلائنگ کمپنی ہے کسی کی، سامان کرائے پر جا رہا ہے تو وہ جو سامان ہے اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ وہ تو اس کے لیے ذریعہ ہے حصول رزق کا. ہاں البتہ وہ جانے کے بعد جو اس پر کرایہ آ رہا ہے اگر وہ ضرورتوں میں خرچ ہونے کے باوجود نصاب کو پہنچ کر اس کے پاس بچ جائے اور سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی. تو اسی طرح کسی کے پاس موٹریں ہیں، گاڑیاں ہیں، لاریاں ہیں، کرائے پر چلتے ہیں، کتنے بھی کیوں نہ قیمتی ہو، گاڑیوں پر، موٹروں پر، لاریوں پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی ہے کیونکہ کرائے پر چل رہے ہیں، ضرورتیں اس کی وابستہ ہے. دیکھیے شریعت کیسا
نہایت ہی جامع اور یعنی معتدل عادلانہ نظام عطا کرتی زکوٰۃ کے باب میں، فقیر کا بھی فائدہ ہونا تو سرمایہ دار کے لیے بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر اثر اس کی لاگت اور مالیت پر نہیں ہے، ہاں اس سے حاصل ہونے والا کرایہ اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے اور سال گزر جائے اور اس سے قرضے وغیرہ متعلق نہ ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا، نصاب سے متعلق 3 باتیں ہوگی، ملکیت تامہ ہونا اور اس کا حاجت اصلیہ سے پاک ہونا، قرض سے پاک ہونا، اور مال کا وہ نصاب کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہونا۔ مال نامی کس کو بولیں گے؟ سونا اور چاندی کو مال نامی کہیں گے، کیونکہ سونا بھی چاندی بھی اسی لیے ہے کہ اس سے انسان کچھ بھی حاصل کرے، ترقی کرے، انویسٹمنٹ کرے، فائدہ اٹھائے، سرمایہ کاری کرے۔ خالی بھی ہو سونا چاندی، خواہ زیورات کی شکل میں ہو، خواہ برتنوں کی شکل میں ہو، یا کوئی بھی نمائش کے زینت کے سامان کی شکل میں ہو، گو کہ سونے چاندی کے برتن جائز نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے جائز نہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ سونا چاندی عورتوں کے لیے تو مطلقاً جائز ہے، جتنا چاہے استعمال کرے، مرد کے لیے صرف چاندی وہ بھی 1 مسقال یعنی 3 گرام کی انگوٹھی جائز ہے، اس سے زیادہ مقدار مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ چین پہنے تو بھی جائز نہیں ہے، انگوٹھیاں پہنے بھی تو جائز نہیں ہے، اور سونے کے چین پہنے یا انگوٹھیاں کچھ بھی استعمال کرے مرد کے لیے تو مطلقاً سونا حرام، اور چاندی بھی 1 مسقال 3 گرام کے حد تک جائز، عورتوں کے لیے مطلقاً زیورات کے طور پر جائز ہے، برتنوں کے طور پر تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن مان لو کسی کے پاس چاندی کے سونے کے برتن ہے یا بسکٹ ہے یا کچھ بھی کسی بھی شکل میں ہو، ڈھلے ہوئے شکل میں ہو یا ویسے ہی بغیر ڈھلے ہوئے شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سونا چاندی اگر سونا 60 گرام 755 ملی گرام ہو یا چاندی 425 گرام 285 ملی گرام ہو تو اس پر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ تو مال کا نامی ہونا، نامی کا مطلب بڑھنے والا ہونا، تو سونا چاندی کو بڑھنے والا مال قرار دیا جاتا ہے۔ ایسی تجارت کا سامان، خواہ تجارت موٹروں کی کر رہے ہو یا موٹر کے پارٹس کی کر رہے ہو یا بیل بھینس کی کر رہے ہو یا مرغیوں کی کر رہے ہو یا کسی بھی جائز پرندوں کی کر رہے ہو یا زمینات کی کر رہے ہو، کتابوں کی کر رہے ہو، کپڑوں کی کر رہے ہو، کسی بھی قسم کی تجارت، حتیٰ کہ ہیرے جواہرات کی بھی کر رہے ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب فرض ہے، کیونکہ وہ تجارت سے مال بڑھتے رہتا ہے تو وہ بھی مال نامی میں آئے گا۔ تو سامان تجارت مال نامی میں ہے، سونا چاندی مال نامی میں ہے، اور جو سکے ہیں خواہ کاغذی نوٹ ہوں یا دھات کے سکے ہوں یہ بھی مال نامی میں ہے، کیونکہ بڑھنے والا نام ہے، اس سے تجارت نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے فوائد متعلق ہوتے ہیں، تو یہ مال نامی میں آتا ہے۔ تو نصاب کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ مال کا مال نامی ہونا شرط ہے، یہ اس کی 4تھی شرط تھی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ اس پر سال کا گزر جانا بھی شرط ہے۔ یہ سب ہے لیکن سال بھر نہیں رہا، 11 مہینے تک رہا ختم ہو گیا، 6 مہینے رہا ختم ہو گیا، استعمال میں آ گیا یا چوری ہو گیا گم گیا، نہیں ہے اس پر زکوٰۃ، بلکہ سال کا کامل گزر جانا ہولان ہول اس کے لیے شرط ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے 10 شرطیں ہوئی، 5 خود صاحب نصاب سے متعلق یعنی زکوٰۃ دینے والے سے متعلق، اور 5 نصاب سے متعلق ہے۔ یہ 10 شرطیں جب پائی جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 2.5% دینا ہوتا ہے، اور اس کی تفصیلات آپ سماعت فرما چکے اس طرح سے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے صحیح ہونے کے لیے بھی چند شرائط ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے صحیح ہونے کے لیے پہلے تو صاحب زکوٰۃ کا مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا شرط ہے، اور دیتے وقت نیت بھی کرنا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے ایسی مال نکال دیے، بعد میں نیت کر لی میں زکوٰۃ کی نیت کر لی، میرے لیے میں وہ جو دیا وہ زکوٰۃ میں شامل ہو جائے بولے تو نہیں ہوتا۔ جب غریب کو مال دے رہے ہوں تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت سے دینا، یا اپنے اصل مال سے اس کو الگ کر رہے تھے تو زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر دینا ضروری ہے۔ الگ کرنے کے بعد اس میں سے ایسے ہی بھی دے دیے تو چل جاتا، لیکن الگ کرتے وقت یا دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کا ہونا شرط ہے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم سے قرض لیے ہوئے ہیں اور وعدہ کیے لیکن نہیں دے رہے، اب آنے کی کوئی توقع نہیں ہے اور غریب بھی ہے وہ لوگ، تو ہم جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کی نیت کر لیں؟ کیا ان کو جو بھی ہم دے دی چلو وہ زکوٰۃ میں شمار ہو جائے؟ جی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دیتے وقت تو زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیے تھے نا، تو نیت اس وقت دینے کی کیا تھی یہ دیکھا جائے گا۔ زکوٰۃ کی نیت سے دیے تھے تو ہو جائے گا۔ ہاں البتہ ایک شکل بن سکتی ہے اس میں، وہ یہ کہ آپ جب جانتے ہیں کہ وہ مقروض ہیں، آپ کے خود مقروض ہیں اور دیگر ضروریات کے لیے پریشان ہیں، مستحق زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ کے مستحق کی جو تفصیلات ہیں اس کے تحت میں وہ آتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کو میں ایک رقم دیتا ہوں، اور زکوٰۃ اگر آپ دے رہے ہو اور سامنے والا زکوٰۃ کا حقدار ہو تو یہ زکوٰۃ ہے کہہ کر دینا بھی ضروری، نیت ہونا چاہیے۔ آپ یوں ہی تحفے کی طور پہ دے دیں تو بھی جائز ہے، بغیر بولے کے دے دیں تو بھی جائز ہے، عیدی کہہ کر دے دیں تو بھی جائز ہے، ایسے تعاون کہہ کر دے دیں تو بھی جائز ہے۔ نیت اصل میں زکوٰۃ کی ہونا چاہیے۔ اب دے دیں، اس کے بعد ان کو بتا دیں بھائی آپ تو الحمدللہ اچھی خاصی رقم کے مالک بن گئے، قرض ادا کرنے میں دیر اسی لیے کر رہے تھے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں آئے تھے، اب الحمدللہ آ چکے ہیں تو لہٰذا آپ اپنا قرض بھی ادا کر دو، تو پھر وہ اگر آپ کو بطور قرض کے دے دے گا تو آپ کی ملکیت سے نکل گئے، وہ زکوٰۃ کا حقدار تھا، زکوٰۃ پہنچ گئی، وہ مالک بن گیا۔ اب اس سے جیسا وہ کسی اور کا قرض ادا کر سکتا ہے وہ آپ کا بھی قرض ادا کر سکتا ہے،
یہ شکل کی شریعت اسلامی نے گنجائش رکھی ہے، لیکن دینے کے بعد نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ فقیر کو دیتے وقت نیت نہیں کیے تھے، لیکن ہاتھ میں پیسے ہیں، ابھی خرچ نہیں کیا، ابھی باہر نکل کے جا ہی رہا ہے، خرچ نہیں ہے، اب نیت کر لیے تو بھی جائز ہے، یعنی اس کے پاس سے خرچ ہونے سے پہلے تک نیت کرنے کی بھی شرعاً گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو یہ نیت ہونا چاہیے۔ اور جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ نیت ہونا، دوسرا یہ کہ اس کو مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ بغیر مالک بنائے کہ خالی آپ اس کو ایسے ہی مثلاً زکوٰۃ کی رقم سے کیا کریں، آپ کھانا بنائے، اعلیٰ درجے کی بریانی بنائے، جتنے غریب تھے بلا کے کھلا دی، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مالک نہیں بنائے، آپ دعوت کر کے ان کو بلا کے کھلا دی۔ ہاں البتہ اگر زکوٰۃ کی رقم سے آپ بریانی کی ایک دیگ چڑھا دیے تھے اور وہ پوری کی پوری بولے آپ لوگ لے کے چلے جاؤ، جس کو چاہے کھا لو، دے لو، کچھ بھی کرو، ان کے حوالے کر دیے، بالکل آپ اس سے دستبردار ہو گئے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر نہیں، بٹھا کے کھلا رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کی نیت میری ہے اس کے اندر، نہیں ہوگا اس کا، کیوں؟ مالک بنانا شرط ہے، اور اس میں کھانا سامنے رکھ دینے میں یا کھانا کھلانے میں مالک بنانا پایا نہیں جاتا ہے، آدمی اپنی سہولت کے مطابق ہی کھاتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، اس کو مالک بنانا شرط ہے، اور اس سے کوئی نفع کی توقع نہیں رکھنا۔ اب کسی کام مالک تو بنا رہے لیکن کیا کر رہے ہیں، مدرسے میں اس کو مدرس رکھے، اب تنخواہ دینا ہے، اس کو مالک تو بنا دے رہے، زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دے رہے، حرام ہے، جائز نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس سے ہماری منفعتیں وابستہ ہے، کسی کام کے معاوضے میں کسی کی اجرت میں دے نہیں سکتے۔ مالک بنانا شرط ہے، کوئی اگر لاوارث میت ہے اس کے لیے کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں ہے، چلو زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن دفن کر دو، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک بنانا شرط ہے۔ اب بیچارہ انتقال کر گیا، اس کو کیسے مالک بنا سکتے آپ؟ تو لہٰذا رفاہی کاموں میں خرچ نہیں کر سکتے، تملیک شرط ہے اس کو، مالک جس کو بھی دے رہے اس کو مالک بنا دینا، یا کسی کو اپنا وکیل اور نمائندہ بنا کر بھی آپ بول سکتے بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ لو، جہاں آپ مناسب سمجھتے جو مصارف زکوٰۃ ہے وہاں خرچ کرو، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہرحال آپ براہ راست زکوٰۃ دیں یا وکیل کے ذریعے سے دیں، جس غریب اور فقیر کو دے رہے ہیں اس سے اپنا مفاد وابستہ نہیں رکھنا، بس للہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کو مالکانہ تصرف اور مالکانہ قبضہ دے دینا چاہیے، یہ بھی اس کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ تب آج کل مختلف قسم کی صورتیں ہیں کہ آدمی جو ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ شیئرز، کمپنی سے شیئرز خریدے ہوئے ہوتے ہیں، اب ان کے پاس تو نقد رقم ہے نہیں، نہ تو پیسہ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی، البتہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے اپنا سرمایہ شیئرز کمپنیوں میں مشغول کر چکے ہیں، تو ان کے سلسلے میں زکوٰۃ کا کیا حکم رہے گا؟ تو اس کے سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنا ہے۔ یہ جو شیئرز خریدتے ہیں، شیئرز ہولڈر، یہ اصل میں شراکت والی کمپنی میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ جب حصے دار بنتے ہیں تو یہ جو رقم اس میں اپنی دیتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض کمپنیاں اس کے ذریعے سے صنعتیں کرتی ہیں، یعنی مشینیں اور آلات خریدتی ہیں، صنعتی کام ہوتے ہیں، اس سے سامان تیار ہوتا ہے، تو یہ جو کچھ بھی رقم آپ نے اس میں دی ہے اور شیئرز آپ نے اس کے خریدے ہیں، تو آپ کی اس رقم سے اگر منجمد ٹھوس چیزیں خریدی گئی ہے، کوئی مشین خریدی گئی، کوئی آلات، کوئی اوزار خریدے گئے ہے، کوئی صنعتی سامان خریدا گیا ہے جس سے صنعت ہو سکتی ہے، جس سے کام ہو سکتا ہے، جس سے چیزیں بنتی ہے، اس طرح کارخانے کی، کمپنی کی وہ چیزیں اگر خریدی گئی ہے، تو آپ کے جتنے بھی شیئرز ہیں اس سے اگر وہ چیزیں خریدی گئی ہے تو وہ چونکہ آپ کے لیے تجارت کا آلہ ہوا، آپ کے لیے صنعت کا ذریعہ ہوا، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس سے جو پروفٹ آپ کو آ رہا ہے اگر وہ نصاب کے مقدار کا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی وہ شیئرز، کمپنی کے شیئرز کے جس سے صنعتی چیزیں خریدی گئی، یعنی پیشے کے، ہنر کے آلے خریدے گئے، مشینیں خریدی گئی، منجمد ٹھوس اثاثے خریدے گئے جو فروخت کرنے کے نہیں ہیں، اس کے ذریعے سے چیزیں بنائی جاتی ہے، اگر ایسی چیزیں خریدی گئی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے نفع پر جو اس سے آ رہا ہے زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ وہ نصاب کی مقدار میں ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے۔ اور دوسری شیئرز کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو شیئرز خریدے گئے وہ صنعتی کمپنی نہیں ہے بلکہ تجارتی کمپنی ہے، جو بھی شیئرز آپ خریدے وہ رقم سے کیا ہے، وہ لوگ کاروبار کر رہے، تجارت کر رہے، چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی، جائز اور حلال کمپنی ہے تو جائز ہے۔ شیئرز کون سی جائز ناجائز اس کی ایک الگ تفصیل ہے، یہ موقع نہیں، صرف اگر ایسے کمپنی میں جہاں تجارت وغیرہ سے متعلق ہے، جائز کاروبار سے متعلق اگر آپ نے شیئرز خریدے ہیں تو یہاں پر پروفٹ کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ اصل رقم کو بھی دیکھا جائے گا، سرمایہ اور اس کا نفع دونوں جتنا بھی ہے، نصاب کو اگر پہنچا ہے تو اصل سرمایہ بھی، اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی، دونوں کو دیکھ لیجئے کتنا ہے۔ اگر وہ نصاب کی مقدار میں ہے، یعنی 42.5 تولے چاندی کی مقدار میں ہے، یعنی تو ایسی صورت میں پھر سال گزرنے پر زکوٰۃ 2.5% کے لحاظ سے ادا کرنا ہوگا۔ اور بعض کمپنیوں سے شیئرز نہیں لیتے بلکہ بانڈز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بانڈز پر کیا زکوٰۃ عائد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
تو یہ بانڈز بھی کیا ہے؟ دراصل ہم نے جو رقم دی ہے اس کا دستاویزی ثبوت ہے. تو جتنی ہماری رقم جمع ہے اس کا ایک ثبوت ہے، اس کی سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے. تو لہٰذا اس پر بھی شرعاً اگرچہ کہ پیپرس ہے لیکن جتنی رقم کے لیے ہمیں یہ دے دیا گیا ہے اتنی رقم کی چونکہ ہم مالک ہے لہٰذا ہم پر زکوٰۃ اس میں بھی فرض ہوگی. نصاب کے مقدار میں ہو تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. بانڈز پر زکوٰۃ فرض ہے، شیئرز پر زکوٰۃ فرض ہے، اس تفصیل کے بموجب. اسی طرح اگر کوئی انشورنس پالیسیز سے وابستہ ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی قسم کی بھی انشورنس پالیسیز ہو، اب یہ کہ جائز ہے ناجائز ایک الگ تفصیل ہے. اسلامی مملکت ہو تو پھر اس کا حکم الگ ہے، غیر اسلامی مملکت ہو تو اس کا حکم الگ ہے. اب یہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جتنی رقم ہماری ہم نے جمع کی ہے ایسی پالیسیوں میں ہماری جو رقم لائف انشورنس یا کوئی بھی جو ہے سامان کا انشورنس کرائے، بہرحال جو بھی ہو، تو اس صورت میں جو بھی ہماری رقم جمع ہو چکی ہے بعد میں کمپنی اپنے سے اضافہ کر کے جو دے رہی ہے وہ ایک الگ شے ہے. لیکن جتنی ہم جمع کر چکے ہیں اگر وہ نصاب کی مقدار میں ہے اور ایک سال گزر گیا تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ 2.5% کے لحاظ سے ادا کرنا ہوگا. بہت سے لوگ اس پر بھی غفلت کرتے ہیں. اب یہ کہ وہ جو حاصل ہونے والی چیز ہے وہ نفع جائز ہے کہ نہیں ہے ایک الگ بحث ہے. بہرحال جو ہم اپنے سے جمع کر چکے ہیں یہ چونکہ ہماری پاک صاف آمدنی ہم نے جمع کی ہے تو گویا کہ اس پر بھی ہم نصاب کی مقدار کو ہو اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے. ایسا ہی بینک میں اگر ڈپازٹ کر چکے ہیں، فکس ڈپازٹ ہو یا بینک میں ایسے ہی ہم اکاؤنٹ میں رقم جمع کیے ہوئے ہوں، فکس ہو یا فکس نہ کیے ہوں، بہرحال جو بھی جمع شدہ رقم ہے ہماری ایک امانت ہے. ظاہر ہے کہ اس کے مالک ہم ہی ہیں، ہم جب چاہے لے سکتے ہیں. فکس کرنے کی صورت میں بھی مقررہ مدت سے پہلے بھی لینا چاہیں تو لے تو بہرحال سکتے ہیں، ملکیت ہماری ہے. تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ اگر نصاب کی مقدار کو پہنچے اور سال گزر جائے تو زکوٰۃ ہے. اور نصاب کی مقدار کو پہنچے جب سے آپ جو سن رہے ہیں تو مطلب وہی رقم نصاب کو پہنچنا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی رقم ہے وہ تھوڑی ہے سمجھیے، اس کے علاوہ سونا ہے یا چاندی ہے یا کوئی اور رقم ہے یا سامان تجارت ہے، یہ سب کو ملانے سے بھی نصاب بنتا ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی بوجہ مقدار نصاب اور سال گزرنے کی بنا پر اس میں 2.5% ادا کرنا ہوگا. تو فکس ڈپازٹ کا یہ حکم ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ملازمت کر رہے ہوں تو ان کی جو رقم، ان کی جو ملازمت کی تنخواہ ہے اس میں سے کچھ ادارے کیا کرتے ہیں کاٹ لیتے ہیں جس کو PF کہتے ہیں. تو پروویڈنٹ فنڈ کے طور پر جو رقم ہماری کٹ رہی ہے تنخواہ میں سے جو پیسے جمع ہو رہے ہیں، ہماری اجرت ہے، یہ ہماری محنتانہ ہماری مزدوری ہے، ملازمت کا ہمارا جو الاؤنس مل رہا ہے اس میں سے کٹ ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو بھی ہمارا مشاہرہ جتنا بھی کٹ ہو رہا ہے دیکھیں کتنا ہے وہ. اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچا، وہ خالصتاً نہیں پہنچا ہے تو دیگر سرمایہ کے ساتھ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کو بھی ہم نصاب کے اندر شامل کریں اور سال گزرنے پر اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں. البتہ اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ اگر فی الوقت ادا نہ کر رہے ہوں تو مکمل حاصل ہونے کے بعد بھی اصل جتنی ہماری کٹ گئی ہے اس میں سے نصاب کے اعتبار سے کتنی بنتی ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. اب ادھر سے جو ادارہ اپنے سے جمع کر رہا ہے وہ تو وعدہ ہے، اب اس کی حیثیت عطیے کی ہے، اس کی حیثیت ایک تعاون کی ہے، اس کی حیثیت ایک ہمارے لیے مدد کی ہے. بہرحال اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ تو اضافی رقم جو بھی ملنے والی ہے ملنے کے بعد اگر اس پر نصاب کی مقدار میں ہو سال گزرے تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن جو ہماری اصل رقم تنخواہ سے کٹ رہی ہے اس کا بھی ہمیں حساب رکھنا چاہیے. عام طور پر ملازمت کرنے والے اس مسئلے کی طرف دھیان اور توجہ نہیں کرتے، یہ بھی توجہ رکھنے کا ہے. ایسا ہی ہم کسی کو مکان اپنا کرائے پر دیے ہیں تو کرائے پر جب ہم مکان اپنا دیتے ہیں تو اس سے پیشگی کرایہ بھی لیتے ہیں. ایڈوانس ہم جو کرایہ حاصل کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ہم پیشگی کرایہ لے رہے ہیں واقعتاً کرایہ ہے، پیشگی لے رہے ہیں اور جب نکلنا ہوتا ہے تو ہم اس کے کرائے کو یہ جو رقم لیے ہوئے ہیں کرائے میں منہا کر دیتے ہیں. مثلا یہ کہ کسی سے ہم 3 مہینے کا کرایہ لے لیے، جب بھی اس کو نکالنا چاہتے ہیں 3 مہینے سے ہم اس کا جو اب کرایہ وہ اور دینے والا ہے وہ نہیں لے کر ہم اس کو کہیں بھی 1 مہینے کا چھوڑ دیے، 1 مہینہ گزرا 2 3 خلاص آپ کا پیشگی کرایہ جو ہم لیے تھے وہ آ گیا تھا نا، لہٰذا اب یہ 3 مہینے کا کرایہ نہیں چاہیے. اگر اس انداز کا معاملہ ہے تو چونکہ فقہائے کرام لکھتے ہیں، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ ایسی صورت میں پیشگی جو کرایہ لیا جاتا ہے جس کو اجرت معجلہ کہتے ہیں، اجرت ہی ہے کرایہ ہی ہے لیکن وہ پہلے لے لیا گیا ہے، تو پیشگی جو کرایہ لیا جاتا ہے بطور ایڈوانس کے وہ مالک بھی کرایہ لینے والا یعنی مالک مکان ہی اس کا مالک ہے. چونکہ بعد میں وہ کرایہ منہا ہونے والا ہے لہٰذا مالک بھی یہی ہے، نفع بھی یہی اٹھا رہا ہے، قبضہ بھی اسی کا ہے، اسی پر زکوٰۃ عائد ہوگی. یہ بھی مال نصاب کے اندر شامل ہوگا. اس کو شامل کرتے ہوئے جتنا اور سب کچھ ہے وہ سارا سرمایہ دیکھتے ہوئے اس کو زکوٰۃ کی رقم نکالنی ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اب جو کچھ ایڈوانس دے رہے ہیں یہ ہے کہ بھائی
یہ رقم جس وقت آپ کا مکان تخلیہ ہو جائے گا، آپ مکان کا تخلیہ کر دیں گے، کرایہ دار جب نکل جائے گا تب یہ 3 مہینے کا کرایہ میں لوٹا دوں گا آپ کو، اس معاہدے کے تحت لیا ہے۔ تو یہ کرایہ دار کی طرف سے گویا اس کے لیے قرض ہے، اور قرض کا حکم آپ سن چکے کہ جو رقم دیا ہوا ہے اور ایسے کو دیا ہوا ہے کہ وہ انکار بھی نہیں کر رہا ہے یا انکار کر رہا ہے تو اس کے پاس پروف ہے، تو گویا وہ حاصل ہونے والا قرضہ ہے، تو جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں جو مالک ہے جو دیا ہے اس پر قرض، تو کرایہ دار پر کب ہوگی، مکاندار پر کب ہوگی، تفصیل آپ سن چکے۔ اگر پیشگی کرائے کے بطور لیا ہے جو بعد میں منہا ہونے والا ہے تو مکاندار پر اس پیشگی کرائے کی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر کرایہ دار نے بطور پیشگی کرائے کے نہیں دیا ہے لیکن یہ کہہ کر کہ بھائی بعد میں جب بھی ہم نکلیں گے اس کو آپ واپس کر دینا، اور یہی معاہدہ طے ہوا ہے، تو چونکہ ایک قسم کا قرض دینا ہوا، قرض کے حکم میں آتا ہے بطور ضمانت کے، تو لہٰذا کرایہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے دیگر املاک کے ساتھ اس کو شامل کر لے، اور نصاب کی مقدار پر ہونے کی وجہ سے اگر سال گزرے اور نصاب کی مقدار کو پہنچے تو زکوٰۃ اس کو دینا ہوگا۔ اگر ایک شکل ہوتی ہے پگڑی والی کہ جس میں جو رقم دے دیتے ہیں وہ واپس آنے والی نہیں ہوتی ہے، اب وہ جائز ہے ناجائز ایک الگ بحث ہے، کیونکہ یہ ایسا عنوان ہے کہ وہ سارے گوشوں پر بحث کریں گے تو اصل زکوٰۃ سے متعلق مسائل رہ جائیں گے، اس لیے میں اس کے اوپر تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ پیشگی جو پگڑی کے طور پر رقم دے دی گئی ہے، اب وہ رقم چونکہ واپس آنے والی تو ہے نہیں، لہٰذا جس کسی کے پاس ہے وہی اس کو زکوٰۃ کے طور پر اگر وہ سال گزر جائے نصاب کی مقدار کو پہنچے تو اس کو زکوٰۃ اسی میں ادا کرنا ہوگا۔ یہ چند زکوٰۃ سے متعلق مسائل تھے، اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں تمام مسائل کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے، چیدہ جو سمجھ میں آتے رہے، ضرورت کے درجے میں مسائل آپ کے گوش گزار کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے والا، زکوٰۃ کے مسائل کو جاننے والا، اوروں کو پہنچانے والا، اس کے تقاضوں پر چلنے والا بنائے، دارین کی سعادت ہمارا مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔